الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پارہ نمبر 29 کا لاسٹ اینڈ فرسٹ سورہ ہے. سورہ کا نام ہے دہر اور اس سورہ کا دوسرا بھی نام ہے سورہ انسان. دہر اور انسان دہر زمانے اور انسان کی پوری اس کے اندر حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان کیسے کیوں کہاں پورا بیان کیا گیا ہے. اس لیے اس کو سورہ انسان بھی کہا گیا. ویسے پاک تو سورہ انسان ہی بول رہے ہیں. نہیں سورۃ الانسان بول. اس میں 31 آیتیں ہیں اور اکثر جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورہ مدنی ہے. یہ پہلا سورہ ہے. ہاں اکثر کے نزدیک, لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ مکی بھی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں, لیکن اکثر کے نزدیک یہ مدنی مدینہ. اب یہ تو پورا پس منظر ہو گیا. اب سورہ کے آغاز سے پہلے جو بات فرماتے ہیں وہ دیکھیے. شاید یہ 33 ایپیسوڈ ہو چکا ہے, 29 پارے کا 34 ہونے والا ہے. 2 سورہ ہے, دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں 63 تک ہو جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ. خیر, اللہ سبحانہ کہ جل القدر ولی فرماتے ہیں لا يخفى على من انكشف بحقيقة الإنسان وكيفية تطوراته المتلونة وشؤونه المترقية من الخواصة والخصاصة إلى أنواع النجارة والكرامة حتى وصل إلى رتبة الخلافة والنيابة الإلهية أن مبنى ترقيه وتدليه من حزيز الإمكان إلى أوج الوجود إنما هي بالتربية الإلهية وتكريمه بمقتضى تجليه عليه بعموم أسمائه الكاملة وأوصافه الشاملة ليرشده إلى وحدة ذاته ويخلفه بأخلاقه وأوصافه. ولا شك أن التربية الدنى المرزولة إنما هي بتغيير الخصلة المذمومة وتبديل ديدنة المستهجنة وذلك لا يتيسر إلا بوضع التكاليف وتحميل المتاعب والمشاق القارعة المصفية لأقدار الطبائع وأقدار الهيولة اللازمة للقوى البشرية وأيضا بتلميذ المعارف والحقائق المشوقة إلى اللذات الروحانية والمكاشفة اللدنية المخلصة عن الرؤوس العالية مطلقا. لذلك أشار سبحانه في هذه السورة العظيمة الشان إلى أحوال الإنسان وكيفية ترقيه من شان إلى شان إلى أن وصل إلى ما وصل من الهداية والإحسان. فقال پوری بار کسی بھی سورت سے پہلے اتنی بار وہ سبحانہ نے فرمایا کہ آج لمبی بار, لیکن اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اگر اپنی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر جو تبدیلیاں اور جو چینجنگ آ رہی ہے, وہ چینجنگ میں کبھی اونچائی, کبھی علو کا پہلو آتا, کبھی نیچائی کا پہلو آتا. کوئی چھوٹی سی بات یہ لیجیے, کبھی کبھی نماز پڑھ کے ہم جاتے ہیں, رات میں ہم سوتے ہیں, اور جب سوتے ہیں تو بلا وجہ برے خواب آ جانے لگتے ہیں, رات خراب ہو جاتی ہے, پھر صبح نہانا پڑتا. اس کو احتلام کی دنیا کہا جاتا ہے. جب وہ ہو جاتا ہے تو انسان کتنا اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتا ہے, کتنا اپنے آپ کے اندر خفت محسوس, نہیں بولتا ہے, اعلیٰ نہیں سمجھتا, اس کے کپڑے خراب, اس کی بستر خراب, اس کی سوچ, ساری چیزیں برباد. تو انسان یہ جو تبدیلی, یہ چینجنگ جو دیکھتا ہے, اس کا جب علم ہو جاتا ہے تو پھر انسان اسی چیز کو دیکھ کر کے نجابت اور کرامت کو حاصل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے, کرامت کو, عظمتوں کو حاصل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوزیشن کو کامل طور پر جان جاتا ہے کہ میری
پوزیشن یہ ہے، اور اس پوزیشن کو اللہ نے کیوں رکھا ہے یہ جان جاتا ہے کہ میری عظمت نیچرلی طور پر گھٹیا رکھی گئی، لیکن اس گھٹیا پنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری پہنچ اعلیٰ کی طرف ہے۔ اگر اعلیٰ رکھی جاتی ہماری نیچر کو تو پھر ہم پہنچتے کہاں؟ اس لیے ادنا سے اعلیٰ کی طرف جانا یہ تو سمجھ میں آتا، اعلیٰ سے ادنا کی طرف آنا یہ سمجھ نہیں ہے۔ تو فلسفہ انسانیت بھی آج سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں اللہ نے ادنا کیوں بنایا ہے۔ ادنا اس لیے بنایا ہے کہ اعلیٰ کی طرف جائے، اعلیٰ بناتا تو کہاں جاتے۔ اسی لیے کبھی کبھی پڑھنے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ایک نمبر پہ کبھی اگر آ جاتے ہیں، ایک نمبر پہ اگر کہیں رہتے تو والد صاحب کبھی بولتے کہ بیٹا دیکھنا ترقی نہ رکے، تو میں کبھی کبھی کہتا ایک نمبر سے اوپر کس چیز کی ترقی کرو، اب تو ایک نمبر پہ ہے ہی، اب کیا ترقی؟ یہ دعا کیجئے کہ اس ترقی سے نیچے نہ اتروں۔ 180 بچے ہیں، اب 180 بچے پہ اگر ایک نمبر کروں تو 189 بچے ہمارے پیچھے ہیں ہمیں گرانے کے لیے، تو اگر ایک نمبر بھی گرے گا 2 پہ چلا جاؤ تو ترقی کا اب جو لیول ہے وہ قائم رہے، یہی ترقی ہے۔ تو جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کو ادنا سے ڈر لگتا ہے، لیکن جو ادنا ہوتا ہے اعلیٰ سے ڈر نہیں ہوتا، اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ تو آج انسان کی نیچر کا فلسفہ معلوم ہوا ہمیں کہ ہمیں رب نے نیچرلی طور پر مرزول کیوں پیدا کیا، گھٹیا کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تھا کہ ہم اعلیٰ کا حاصل کر سکیں، اعلیٰ کو دیکھ سکیں، اللہ کے عجائبات کو، قدرتوں کو دیکھ کر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم جب نیچرلی طور پر ایسے ہیں لیکن رب نے اتنی خوشنما دنیا رکھا ہے، سب ہمارا جذبہ بڑھتا ہے۔ اسی لیے ہم خود بھی پڑھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کی سوچ دیتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں بولے کہ تو نیچے آ جا، تو نیچے ہماری پیدائش، نیچا پنی ہمارا نیچر ہے۔ اس سے ایک اور عقیدہ ملا کہ اللہ پاک نے جو نیچرلی طور پر ہمیں رذیل یعنی ہمیں نیچا پیدا کیا ہے، ایک دم کمتر پیدا کیا ہے، اللہ پاک یہ پیدا کر کے یہ ہماری شان بتانا مقصود ہے اور خود اللہ کی شان بتانا مقصود ہے کہ تو مجھ تک پہنچ سکتا ہے اگر تو اپنی اصلیت کو پہچانے، مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی گھمنڈی کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے گیا کام سے، تو اپنی اصلیت کو نہیں پہچان سکتا۔ چھوٹی سی بات لیجیے نا، اب کبھی نوٹ وغیرہ پیسے وغیرہ کہیں لے جاتے ہیں اور بینک والا اگر ریجیکٹ کر دے کہ یہ کیا ہے، کھوٹ ہے، اس کے خراب ہے، تو آپ وہاں ڈسکس نہیں کرتے یا تو پھاڑ دیتے، کیونکہ آپ ڈرتے ہیں کہ ارے اگر ذرا بھی دیر کرے تو کہیں پولیس نہ آئے۔ صحیح ہے، جب نقلی نوٹ آ جائے اور ریجیکٹ کر دیے تو ڈرتے ہیں۔ تو جب گھٹیا پنی کسی کے اندر آ جاتی تو اس کے اندر ڈرنا یہ فطرت ہے۔ اب اگر نہیں ڈریں گے تو یہ آپ کی پھر پولیس بھی آپ کو پکڑے گی، ساری چیزیں آپ ہی کی دوشی ٹھہرائے گی کہ کیا تو پہلے سے کرپٹڈ ہے اور پھر تو اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ انسان پاک وزیر فرما رہے ہیں کہ انسان کو جو کمتر بنایا اللہ پاک نے، یہ انسان کی اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی بیکار ہے، نہیں، کمتر بنایا تاکہ اعلیٰ تر ہو سکے، خوش تر ہو سکے، اچھا ہو سکے۔ اگر اچھا بنا دیتا تو پھر کہاں سے کیا ہوتا ہے، پھر تو نیچے آتا۔ واہ، سمجھ رہے آپ اس نقطے کو؟ نیا فلسفہ دیا انسان کا کے نیچر کا نیا فلسفہ۔ واہ، واقعی ترقی نیچے سے اوپر ہوتی ہے، اوپر سے نیچے ترقی نہیں ہوتی۔ تو رب نے ہمیں ایک دم نیچے ہی رکھا تاکہ ترقی کی انتہا تک ہو سکے۔ حدیث آپ سنیے، رسول فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ جملے پر غور کریں، کیا مطلب ہوا؟ جب خود کو پہچانیں گے تو آپ کو پوزیشن سمجھ میں آ جائے گی سوائے جھکنے کے اور کچھ نہیں، اور جب یہ بندہ جھکتا ہے تو جھکنا ہی اللہ کو پسند ہے اور اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے۔ خود کو پہچان لیا کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا پیدا کیا ہے، ارے میرے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ بس اللہ کی طرف لو لگنا، اللہ کی طرف بڑھنا۔ اسی کو غوث پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ
سوچ اگر انسان کی کرے واہ پوری کا خلاصہ میں نے بتا دیا. اب آپ بسم اللہ کا ترجمہ سنیں. پھر اور ابھی آیت میں بھی آ رہی ہے وہ بات میں انشاءاللہ بتاؤں. بسم اللہ اللہ کے نام سے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع. اب کون اللہ؟ وہ آیت کی مناسبت سے اللہ پاک اپنی شان کو ظاہر کرتا ہے. المتجلی بمقتضى عموم اسماء الحسنى وصفاته العليا في مظہر الانسان. انسان کی شکل میں انسان کے آئینے میں اللہ اپنے اسماء الحسنى اور اپنی بلند صفات کو عمومی طور پر اپنی چاہت اور اقتضاء کے مطابق تجلی فرماتا ہے. نہیں سمجھے؟ انسان کو کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو چپٹا، کسی کو موٹا، کسی کو کمزور، کسی کو یہ جو رنگ برنگ کے انسان کے آئینے بنا رہا ہے، انسان کی شکلیں بنا رہا ہے، اس سے یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھ میرے اندر قدرت کی شکلیں، میرے اندر قدرت کی شکلیں. تو اس اللہ کے نام سے، کیونکہ انسان ہی کی بات ہے نا، انسان کے ڈھانچہ کو بتانا مقصود ہے اس میں، تو اللہ پاک بتانا یہ چاہ رہا کہ وہ اللہ جو تجلی فرمایا ہوا ہے اپنے اسماء، اپنے عام اسماء حسنہ کے تقاضے کے ساتھ، جو اس کا کوئی بندہ کے اندر غصہ کیوں ہے کہ وہ اللہ قہار ہے، صفت قہاریت کا جلوہ ہے. بندہ رحم کیوں کرتا ہے، صفت رحمانیت کا جلوہ ہے. تو نئے نئے نام سے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تو انسان کی شکلوں کو ظاہر کرنے کا خاص مقصد ہے کہ وہ اپنے اسماء اور اپنی صفات کو اس پر ظاہر کرے. واہ صحیح بات. سورہ دہر، سورہ انسان میں اور ایک سورہ ہے جو یہ آیت ہے پورا رکو ہے پورا اسماء حسنہ. نہیں وہ تو سورہ حشر ہے، سورہ لاسٹ. یعنی آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ کے 99 نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی بندہ غصہ کیوں کرتا ہے؟ اب آپ بھی بولتے ہیں نا، ارے تمہاری ممتا نے بگاڑ دیا. ماں کو بلی کو بولتے ہیں بس تمہاری ممتا نے بگاڑ دیا. تو یہ رحم اور ممتا کی چادر ان کے اوپر آئی کیسے؟ اس لیے کہ رب رحمان ہے. آپ کے اندر جلال کیوں آیا؟ اس لیے کہ رب قہار ہے، جبار ہے. تو اللہ پاک اپنے اسماء اور اپنی صفات کا جلوہ انسان کے اندر ڈالتا ہے، اسی لیے انسان کو پیدا کرتا ہے. واہ واہ. بڑے لوگ کیا بولتے ہیں اب اس وقت ان کے پاس جباریت ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، مت بولی ہے، کچھ جو ہو رہی ہے وہ تجلی ہے، وہ اللہ کی تجلی. موسیٰ کا جلال مشہور ہے، موسیٰ کا جلال مشہور ہے، ایوب کا صبر مشہور ہے. اب زکریا کی دعا مشہور ہے، عیسیٰ کی جھاڑ پھونک مشہور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی جھاڑ پھونک چھو کر دیتے تھے تو مادرزاد اندھے ٹھیک ہو جاتے تھے. تو یہ سب جو صفات نظر آ رہے ہیں خدا کے، کیونکہ خدا شفا دینے والا ہے، خدا ہی تکلیف دینے والا، یہ سب ہے، لیکن ان لوگوں کے ہاتھ پر کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کی تجلی ہے، اللہ کے اسماء کی تجلی، اللہ کی صفات کی تجلی. تو انسان کی پیدائش کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا. انسان کی پیدائش کا فلسفہ بلندی کی طرف جانا. ہاں، اور مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد ہے خالق کی معرفت. خالق کی معرفت، کیونکہ مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا جلوہ ہے. سبحان. یہ تو اللہ کے نام سے واقعی لگ رہا ہے کہ اب غوث پاک کی تفسیر ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک دل میں ہم لوگوں کو ڈالے. الرحمن، جو رحمان ہے، کیسے؟ علیہ بندوں پر بانواع تربیت والانسان، قسم قسم کی تربیت اور قسم قسم کے احسانات کر کے رحمان. حتی اوصلہ وہداہ الی طریق الایمان والعرفان، یہاں تک کہ اللہ بندوں کو ایمان اور عرفان کا راستہ بتا دیتا ہے. لیکن کس بندے کو؟ جو اپنی نیچر کو پہچانے، اپنی اصلیت کو پہچانے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندے انسان جو ہے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ آئیں جائیں کھائیں کہ بس ختم. انسان کی پیدائش کا مقصد ہے معرفت الہی حاصل.
معرفت الہی مخلوق ہے یہ، اور آپ جانتے ہیں کہ مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا اثر ہو. صحیح پڑھ چکے ہیں فاعل کا اثر ڈالنے والا الگ ہوتا، اثر ڈالنا الگ ہوتا، جس پر اثر ڈالا جا رہا ہے وہ الگ ہوتا. فاعل بولتے ہیں اثر ڈالنے والے، جس پر اثر ڈالے وہ مفعول ہوا کرتا، تو اثر ڈالنے والا خالق ہوگا، جس پر اثر ڈالے وہ مخلوق ہوگا. اور ہم مخلوق ہیں، اس پر کسی کا اعتراض نہیں. کرسچن کا اعتراض نہیں ہے، وہ عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہیں لیکن اللہ کو اللہ مانتے ہیں اگرچہ باپ مانتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو کہنا یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی حقیقت ہے خدا کی معرفت. ہماری پیدائش کا مقصد ہے خدا کی معرفت، خدا کی پہچان. اور یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہ سکیں. ایک دم آسان ہے، آسان فلسفہ. کیوں؟ آپ غصاتے کیوں ہیں؟ سوال. آپ رحم کیوں کرتے ہیں؟ سوال. آپ کے اندر غصہ اور رحم دونوں کیوں ہیں؟ آپ کے اندر پیار کیوں زیادہ ہے؟ یہ ساری چیزوں کو جب ایک جگہ جمع کریں گے اور اللہ پاک مطلب کسی کی کھوج میں لگیں گے تو آواز آئے گی، میں رحمان ہوں اس لیے تو رحم کر رہا ہے، میں قہار ہوں اس لیے تو قہر کر رہا ہے. چنانچہ ایک واقعہ بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو کہ ایک ہندو، ایک انسان بہت زمانے سے، ایک صدیوں سے، مطلب بہت زمانے سے، صدیوں میں ایک انسان صنم کو، صاد نون میم، پتھر کے تراشے کو صنم بولتے، لکڑی کے تراشے کو وسن بولتے، واو صاد نون. صنم کو یا صنم کہہ کے عرب میں پکارا کرتا تھا. یا صنم مطلب اپنا معبود سمجھ کے پکارا کرتا. ایک دن انوالنٹری میں صنم کی جگہ سمد نکل گیا. اللہ کا نام سمجھ نکل گئی. یا صنم بول رہا تھا، کتنے دن سے بول رہا تھا، آواز کچھ نہیں آ رہی تھی. انوالنٹری میں سمجھ نکل گیا، آواز آئی لبیک اے میرے بندے. نام ہے اللہ کا نام، اللہ نہیں. اس میں یہ دیکھیے کہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ مجھے سے پکارا جائے. پکار کے تو دیکھ کیسے ہم دیتے ہیں صحیح جواب. تو انسان کی ہر زاویے سے پیدائش کا مقصد ہے خدا کی پہچان، خدا کی پہچان. واہ. آگے دیکھیے، الرحیم علیہ یوصلہ الی مرتبۃ الکشف والعیان. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پہچانے، اور جو پہچان لیتا ہے تو اس کو اللہ اسے کشف اور مشاہدہ کا درجہ عطا فرماتا ہے. مشاہدہ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے آپ محسوس کرتے ہیں اللہ کو اندر اندر، جیسے رسول اللہ نے بتایا، بزرگوں نے بتایا. اور ایک یہ ہے کہ جب بندہ پہچان لیتا ہے اپنے آپ کو تو دیکھنے لگتا ہے. دیکھنے لگتا. یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، ترجمہ تشریح. آگے دیکھیے آیت نمبر 1. حل عطا. حل مانے یہاں پر بے شک، عطا مانے گزرا، آیا. ورب کا صیغہ ہے پاسٹ سمپل عطا. تو سے نہیں تا، عطا مانے تو نوازش ہوئے، تو سے یہ عطا ہے. ورب کا صیغہ ہے عطا. آیا، گزرا. علی مانے پر انسان، علی الانسان، انسان پر. بے شک گزرا انسان پر. ایک لفظی ترجمہ. حل عطا علی الانسان حین، ایک وقت، من الدہر، زمانے کا، زمانے میں سے ایک وقت انسان پر گزرا. دھیان دیجیے گا کہ لفظ کا ترجمہ اس لیے کرا رہا ہوں کہ آپ کو اہم بات سمجھا. لم یکن، کہ وہ انسان نہیں تھا، شیئن، شیء بھی نہیں تھا. توجہ دیجیے. مذکورن، ذکر کیے جانے کے قابل. انسان بھی نہیں تھا. ابھی تک نہیں سمجھے آپ. دیکھیں، بے شک انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہ ایسی چیز بھی نہیں تھا جس چیز کا تذکرہ کیا جائے. صحیح بات، صحیح ایسی حالت میں تھا. ہاں. حضرت آدم علیہ
السلام تفصیل بتا، حضرت آدم علیہ السلام کے روح پھونکے جانے کے مسئلے سے 40 سال پہلے تک اس زمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرمایا. روح پھونکے جانے سے 40 سال پہلے تک کے زمانے کو پیش فرما رہا ہے. اس کے اندر سورہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہا کہ یہ انسان جو آدم ہے، روح پھونکنے سے پہلے کچھ نہیں تھا. جب خمیر تھی آدم کی، خمیر تھی، دنیا میں جب کوئی ذکر کرنے والا تھا ہی نہیں، صحیح. وہ خود انسان کی ابتدا ہو رہے ہیں. مگر ایک لفظ جو میں یہاں بتانے جا رہا ہوں یہ ہے کہ شے تو تھا انسان، دھیان دیجیے، شے تھا لیکن ذکر کے قابل نہیں تھا. یہ میں بتانے جا رہا ہوں، شے تھا ذکر کے قابل نہیں تھا. یہ تھا مگر ذکر کے قابل نہیں تھا. ایک بات یہ، اور دوسری تفسیر سنیے، شے تو تھا، شے بولے تو چیز، ایک چیز، شے تو تھا لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. باپ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ جو منی ماں کے رحم میں گئی ہے، کبھی نہ باپ ذکر کرتا نہ ماں ذکر کرتا، کوئی منی کا ذکر نہیں کرتا، نہیں کرتا. سمجھ رہے نا؟ تو ایک یہ بھی مراد ہے کہ انسان، ہر انسان پر ایک ایسا وقت گزرتا ہے کہ جب وہ ماں کے رحم میں رہتا ہے تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. اس کے پیدا ہونے کا تذکرہ، اس کو اچھا کریں گے، جب دنیا میں آ جائے گا تو یہ کریں گے، لیکن اس منی جس کو شے صرف بولتے ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. یہ دوسری تفسیر ہوئی. تو انسان، ہر انسان پر ایک ایسا وقت گزرا کہ جس وقت میں اس کا کوئی بھی ذکر کرنے والا نہیں ہوتا. ایک یہ بات جب سمجھ گئے تو اس سلسلے میں ایک اور جملہ بول دو کہ انسان کے پیدا ہونے کی بات بتا چکا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کو تیار کرنے کے لیے اللہ پاک نے پوری روئے زمین سے مٹی منگائی، پوری روئے زمین سے، پوری روئے زمین سے، پورے تمام جہان سے، زمین کے تمام جہان سے مٹی منگائی. اسی لیے آپ سعودی عرب جائیے تو کھرکھری مٹی، دکن میں بھی کھرکھری مٹی، آپ یوپی بہار جائیے تو لٹھی مٹی. انسان میں بھی کچھ کھرکھرے ہیں، کچھ لچھے ہیں، اٹھے ہیں، گورے ہیں، سفید ہیں، کالے ہیں، کیونکہ ہر جگہ دنیا میں مختلف رنگ کی مٹیاں ہیں. 60 کوالٹی بتائی گئی ہے انسان کی طبیعتوں کی، نیچر 60 ایک. اور اللہ پاک نے یہ بتایا تھا میں نے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے خمیر کو جب تیار کیا تو گارا جو ہوتا ہے نا، گارا، مٹی کا گارا جو ہوتا ہے جو بناتے ہیں کھیڑے گاؤں وغیرہ میں، اس کا اب آج کل کیا ہے، نہیں آج کل یہ بول سکتے ہیں یہ سیمنٹ وغیرہ، یہاں چونکہ یہ RCC بناتے ہیں اس لیے سیمنٹ وغیرہ، اور گھر میں مٹی کا جو بناتے ہیں تو مٹی جو گوندتے ہیں نا پانی سے اس کو گارا بولتے ہیں، اس کو گارا بولتے ہیں. مٹی کا جو گھر بنتا ہے تو جس مٹی سے بنتا ہے اس مٹی کو گارا بولتے ہیں. ایسے ایسے لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لا خیر. تو جس مٹی کو اللہ پاک نے جمع کروایا، جمع کروانے کے بعد اللہ پاک نے کہا ہٹ جاؤ. مسلسل 40 دن تک بارش نازل کی. بتا دوں 40 دن تک مسلسل بارش نازل کی، کیونکہ پانی سے ہم تو گارا بنائیں گے، گارا تو پانی سے بنائیں گے نا اس کو. 40 دن تک، اور جس میں 39 ڈیز تک اللہ پاک نے صرف غم کی بارش نازل کی. ایک دن صرف خوشی کی بارش نازل کی. آپ سمجھ رہے ہیں جملہ؟ آج جو ہم اپنے اندر ذرا سی خوشی دیکھتے ہیں تو سارا غم بھول جاتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر نیچرلی طور پر غم بھرا ہوا ہے. نیچرلی طور پر 99% اگر کہیں تو 99% کم. اگر 50-50 کا بھی مسئلہ ہوتا تو آج کہا جا سکتا تھا کہ یار ٹھیک ہے خوشیاں ہیں، آج کل کم ہو سکتا ہے، آج ہمیں کل خوشیاں ہو سکتی، لیکن 99% ہمارے اندر کم ہے. اور ابھی اس کی وجہ جو بتایا اللہ پاک نے وہ کیا ہے وہ اس کو بتاؤں. کہنا یہ ہے کہ اس تصور سے، اس تفسیر سے، تفسیر عزیزی وغیرہ میں دیکھیں گے تو اس تفسیر سے ایک تصور یہ بھی ملا کہ بندے کو اگر اپنا نیچر معلوم ہو جائے کہ ہماری نیچر، ہماری نیچرلی اصلیت میں کیا ہے، تو واقعی بندہ بڑی سی بڑی چیز کو سیر کر سکتا ہے اور اس کو بڑی سی بڑی چیز کو سر کر سکتا ہے. اسی لیے ہم آپ چھوٹی سی مثال لیں، پانی کے اندر کہیں گھس کے رہ رہے تھے، سب لوگ بھاگ گئے اور آپ گھسے ہیں اسی پانی کے اندر. آج بھی آپ دیکھیں بڑے سے بڑے ملبہ میں ڈرتے نہیں ہیں، میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں.
سب لوگ مر رہے ہیں اور وہ تصویر لے رہا. بتائیے تو ارے بچاؤ میں جا کر کے مگر وہ تصویر لے رہا, اس کو نیوز بنانے کی فکر کرو, نیڈر ہو جاتے ہیں. اب آپ غور کیجیے کہ انسان کے تخلیق کی ابتدا میں, خمیر میں, نیچر میں 99% کا جب غم ہے تو انسان کو چاہیے کہ انسان کبھی بھی ایسی خوشی نہ منائے جس سے اس کے نیچر پر انگلی اٹھے. ایسی خوشی نہ منائے جس سے اس کے نیچر پر انگلی اٹھے. ایسی خوشی سے مراد خدا کو بھول نہ جائے, رسول کو بھول نہ جائے, عبادتوں کو بھول نہ جائے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں, اب شادیاں ہوتی ہیں, عشاء کی نماز نوشے کے بھی قائد, ہماری بھی قائد, گھر کے لوگوں کی بھی قائد, سب میک اپ کی ہوئی ہے, ان کی بھی قائد. آپ بتائیے وضو نہیں کر سکتے, ابھی میک اپ کرائیں, پیسہ لگانا. بتائیے یہ خوشی شریعت میں انسان کے نیچر کے بالکل خلاف. کیوں رب کے لیے وضو کرنے والی لڑکی کیسے بدصورت ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ تو آرٹیفیشل ہے. اپنی بنائی ہوئی چیز سے آپ رب العالمین کے لیے عبادت کرو اور وہ حسن نہ دے, ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ ساری چیزیں ہماری حیثیت بتا رہی ہیں کہ بندے اور بندیوں اپنی دنیاوی خوشی میں اتنا مگن مت ہو جاؤ کہ اللہ کو چھوڑ دو. اگر اس خوشی کے ساتھ, بلکہ اس خوشی سے پہلے رب کا پرے کرو, رب کو اگر مان لو تو خوشی میں چار چاند آ جائے. اگرچہ 1% ہے خوشی تمہاری, اس سے ایک قسم, تو 1% خوشی بھی ہمارے 99 پر بھاری ہو سکتی ہے اگر ہم رب کو نہ بھولیں. جیسے کہ اللہ پاک کے بندوں کو دیکھیے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, کبھی بھی نگیٹو تصور نہیں رکھتے, اور کبھی اگر ایسا ہو گیا تو اللہ پاک ہدایت فرماتا تھا, اے حبیب کوئی کلمہ نہیں پڑھتا, میں پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ تو بول, محمد رسول اللہ میں بولے. کمال ہے. کبھی افیکٹڈ نہیں ہوئے, پریشان کبھی نہیں ہوئے, کبھی ہو گئے تو ڈائریکٹ مدد اور ڈائریکٹ کرم فرماتا اللہ پاک. یہ انسانیت کاملہ بتانا مقصود تھا. حبیب آپ کی پوزیشن انسانیت کاملہ کی پوزیشن ہے, سمجھ رہے آپ جملہ؟ تو انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا جس زمانے میں وہ قابل ذکر تھا ہی نہیں. آپ سنیے جو میں بتانے جا رہا, قابل ذکر نہیں تھے آپ, لیکن کیوں آپ خالی بولنے سے ہوتا نہیں ہوتا. ابھی رسول پاک کا ذکر کیوں کرتے ہیں, انسان ہے وہ, وہی بتانا مقصود ہے. ایسا نہیں بول سکتے آپ کہ ہے ہی نہیں, اپنے کو بول سکتے ہم اس لائق ہی نہیں ہیں, یہ بول سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف یہ کہا ہے کہ قابل ذکر نہ تھا, وہی تو آپ بتانے جا رہا ہوں میں. اسی لیے سنیے پہلے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ قابل ذکر نہ تھا, اور یہ گزرگاہ کتنی لمبی تھی سوچیے. آدم آئے, آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک آئے, جتنے بھی انبیاء کرام آئے, خاص خطے کے لیے آئے, خاص ملک کے لیے آئے, خاص سوسائٹی معاشرے کے لیے آئے, سارے جہان کے لیے کوئی بھی نہیں. فرض کیجئے کوئی حیدرآباد کے لیے اگر آیا تو اب آندھرا پردیش میں تکلیف ہے, پریشانی ہے. یہ دائرہ متعین کر کے اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا انبیاء کرام. تو اب اس کا مطلب ایک جگہ جو آئے تو دوسری جگہ بلک رہی ہے انسانیت, دوسری جگہ پریشان ہے انسانیت, صحیح ہے. اب آپ غور کیجئے, لیکن پروردگار عالم نے انسانیت کی عظمت کا پورا کمال بنا کر کے جس ذات کو بھیجا سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے, وہ ذات جب آئی تو اب سنیے اللہ پاک آگے فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں, آپ کے سارے سوال کا جواب اس کے اندر, آیت نمبر 70 میں کہ لوگوں سنو, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, آدم کی اولاد کے اوپر اب ہم کرامت کا تاج رکھ رہے ہیں. پہلے کیا کہا تھا, ذکر کے بھی قابل نہیں ہو, لیکن اب ہم کرامت کا تاج رکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں محمد رسول اللہ انسانیت کاملہ کا لبادہ بن کر ہے, لباس پہن کر کے آیا. کیوں؟ اب سب کو رحمت ملے گی, اب سب کو برکت ملے گی, کیونکہ یہ کوئی خاص خطے کا نبی نہیں. اب کہاں سے لایا میں نے, انسان پر ایک ایسا وقت گزرا, پوزیشن سمجھا میں, وہ پوزیشن کب تک, حضرت عیسیٰ تک پوزیشن قائم رہی.
قابل ذکر نہیں، ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں، دوسری جگہ ہے تو تیسری جگہ نہیں، ہر جگہ دیکھیے آپ. لیکن جب انسانیت کاملہ کی عظیم کمال کے ساتھ لباس پہن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا تو اب فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد پر اب کرامت اور شرافت کا تاج رکھ دیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور آپ سنیے اس کو توجہ سے، اور ہم نے ان کو یعنی آدم کی اولاد کو خشکی اور تری میں سوار کیا. خشکی اور تری سمجھ رہے ہیں؟ خشکی میں ٹو ویلر کے ساتھ چلتے ہیں، تری میں آپ جہاز وغیرہ پہ چلتے ہیں. یہ شرف ہم نے ان کو عطا کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ رزقیں عطا کی. 3 فضیلت ہو چکی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ساری مخلوقات پر ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت بخشا. باپ رے باپ، ہو گیا. انسانیت ہے ہی نہیں اس لائق نہیں. آپ جس نبی کی وفادار امت ہو الحمدللہ، اس نبی کے کرم سے اللہ پاک نے آپ کو اب دوسرے کی طرح قابل ذکر نہیں کہہ رہا ہے، اب آپ ہی کا ذکر ہو رہا ہے. جو کچھ نہیں تھا اس کا ذکر شروع ہو گیا. اللہ پاک فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر کرتا. اب حدیث پاک اس سلسلے میں 2-3 بات سنیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم مجھے تنہائی میں یاد کرتے ہو، میں تجھے محفل میں یاد کرتا ہوں. تم اپنی محفل میں یاد کرتے ہو، میں تجھ سے اچھی محفل فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں. تو قرآن کی ایک طرف آیت، اصل اس میں اہل حدیث وہابی تبلیغی کا بھی آپ اس میں رکھ دیکھیے کہ ایک جانب بولتے ہیں نا، جیسے ابھی ایک جملہ نکلا مجھ سے آپ کو، وہ جملہ ایک دم آپ کبھی نہیں بولیے گا کہ ہے ہی نہیں اس لائق. نہیں، محمد رسول اللہ کی وفادار امت شان سے جیے، کیونکہ میرا نبی میرا مسیحا ہے، میرا نبی میرا چلانے والا ہے، کشتی کا کھیونہار ہے. وہ ہم موسیٰ اور عیسیٰ کی امت نہیں ہے کہ ایک طرف رو رہی ہے امت، دوسری طرف وہاں کامیاب ہو رہے ہیں. نہیں، اب یہ سارے جہان کا رحمت، سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے. اس لیے ہم فخر کرتے ہیں اپنے مصطفیٰ پر. چنانچہ اللہ پاک نے جس انسان کے بارے میں اور اس سلسلے کو جس انسان تک، حضرت عیسیٰ تک جس سلسلے کو قائم رکھا، پروردگار عالم نے اس سلسلے کو توڑ کر ارشاد فرمایا کہ سنو، تم اس لائق تھے، قابل ذکر نہیں تھے، اب مصطفیٰ کے صدقے میں قابل ذکر ہو گئے. جب تک کچھ نہیں تھا، جب تک مصطفیٰ نہیں تھے، مصطفیٰ آ گئے، آپ کی اہمیت بڑھ گئی. سبحان. تو انسانیت کی عظمت بن کر محمد رسول اللہ ہے، انسانیت کی شرافت بن کر محمد رسول اللہ، انسانیت کا کمال بن کر محمد رسول اللہ. سمجھ گیا؟ اس لیے ہمیں فخر کرنا مگر اپنے پر نہیں، اپنے نبی پر. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں انسانیت مخلوقیت سب لوگ بلک رہی تھی، سسک رہے تھے، ایک خطہ سب شاداب تھا، دوسرا خطہ خشک تھا، ایک خطہ خشک زار تھا، دوسرا لالا زار تھا. لیکن سرکار جب آپ آئے ہر طرف سبزہ زاری، ہر طرف. ارے حدیث میں یہاں تک ہے، کیا کہنا کہ میرے آقا جس دن تشریف لائے پوری کائنات میں پروردگار عالم نے اس دن کسی بھی جتنی بھی عورتیں حمل سے تھی کسی کو بھی عورت نہیں دیا اور سب کو بیٹا تھا. کیا بات ہے، محسوس کریں آپ، پوری کائنات میں کہہ رہا ہوں، ہندو مسلم کچھ نہیں دیکھا اللہ پاک نے، سب جو حمل سے تھی سب کو اللہ پاک نے اولاد کرینہ عطا فرمایا. نبی کا صدقہ خود پیدائش سے شروع ہو گیا. جب ہوں گے اس زمین پر تو آپ کی ردائے پاک، آپ کی چادر پاک، بال مبارک، چہرے مبارک، جن جن کی قسم کھانے والا مولا ان سب کی جو ہواؤں سے گزرے ہوں گے تو پوری دنیا میں جا کر کے کتنا کرم، کتنا آپ دیکھ. تاریخ انسانیت قاصر ہے مصطفیٰ کی عظمت کا، مصطفیٰ کی رحمت کی وسعت کو بتانے کے لیے. کیسا رحیم ہے، کیسا رحمت والا ہے. اونجڑی ڈالی جا رہی ہے، پاؤں لہم کیے جا رہے ہیں، گھر بار مٹ رہا ہے، اور اولاد مٹ رہی ہے، سارے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، بڑے بڑے لوگ انتقال کر جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں تو والد گرامی کا سایہ اٹھ جا رہا ہے، شعور کی زندگی پر قدم بڑھانے سے پہلے ہی ماں کا سایہ اٹھ جا رہا ہے. اتنی تکلیفوں کا مرقع بننے کے باوجود چہرہ اٹھاتے ہیں تو جوک در جوک حسن پر لوگ مر رہے ہیں، حسن پر لوگ مر رہے ہیں. اور مرنے کی وجہ کوئی نفسانیت نہیں ہے، عظمت ہے، شرافت ہے، کرامت ہے. ایسا چہرہ والا دیکھا ہی نہیں.
ایسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں. حاصل کلام آیت نمبر 1 ہی کے ذریعے سے آج کی اس درس میں خصوصیت کے ساتھ کہ انسان تو قابل ذکر نہ تھا، آمد مصطفیٰ کے بہار نے تجھے ذکر کے قابل بنا. میں ایک جملہ اس لیے بولا ہوں میں کہ عید میلاد النبی آنے والی ہے. عید میلاد النبی جو کوئی نہیں منائیں گے وہ انسانیت میں داخل نہیں، کیونکہ نبی کی پیدائش ہی سے انسانیت کو عظمت کا تاج ملا. صحیح ہے؟ تو اب جو کوئی بھی مصطفیٰ کی ولادت اور مصطفیٰ کی میلاد پر انگلی اٹھائیں گے وہ انسانیت میں داخل نہیں ہے. وہ جائیں دوسری قوم میں، وہ جائیں دوسری مخلوق میں، میلاد النبی کا تصور جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار کا جو تصور ہے، انسانیت کو عظمت کا تصور ہے، انسانیت کو کمال اور عروج کا تصور ہے، وہ جو کوئی بھی اس کے خلاف جائے گا وہ انسان کامل ہو ہی نہیں سکتا، وہ انسان مشرف ہو ہی نہیں سکتا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج اور پوری اولاد آدم، سمجھتے ہیں پوری اولاد آدم پر کرمنا کا تاج ہے، کرامت کا تاج ہے. تو اگر آدمی کوئی ہے تو وہ نبی کی آمد کا اعتراض نہ کرے، نبی کی آمد پر خوشیاں منائے، نبی کی آمد پر خوشیاں منائے. سرکار آپ کے امت میں ہم پیدا ہوئے تو ہم قابل ذکر پہلے نہیں تھے، اب تو قابل ذکر کیا، قابل شرف ہو گئے، قابل کرم ہو گئے، قابل عظمت. دعا ہے پروردگار عالم خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، ہم سب کو ادب و احترام والا انسان بنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پربہار کے سب کو طفیل میں ہم سب کے گھر بار میں اعلی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. جو کوئی بھی پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، بیمار ہے شفا عطا فرمائے، ضرورت مند ہے ضرورت کو پوری فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر